اب دوسری ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ کا نام سودا تھا، والد کا نام زمع بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھے۔ یہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کی کنیت ام الاسد تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سکران بن عمر عامری کے نکاح میں تھی۔ سکران ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابتدائی میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت ہی دونوں مکے میں رہ کر کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ کفار کے ظلم حد سے بڑھا تو حبشہ کی دوسری ہجرت میں یہ دونوں بھی شریک تھے۔ کئی برس گزرنے کے بعد جب یہ مکہ آئے تو سکران انتقال کر گئے۔ سکران کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح انہی سے کیا، اور یہ ایسے ہوا کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین تھے، اس لیے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کی غمگسار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایک مونس اور غمگسار ساتھی کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے والد کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ سیدہ خولہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے والد سے بات کر لیں۔ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ سودا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح کہا ہے، لیکن بہت سے دوسرے مورخین اور علماء کا قول ہے کہ دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے مکمل حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے۔ نبوت کے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا اور دوسرے اہل خانہ کو مدینے لے آئے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی۔ سیدہ چونکہ قدر بھاری بھرکم تھی، آہستہ چلتی تھی، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں مزدلفہ کی طرف پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ سب لوگوں سے پہلے ہی مزدلفہ روانہ ہو گئی۔ انہیں بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات بارگاہ رسالت میں بیٹھی تھی۔ ایسے میں کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات نے اس بات کے ظاہری معنی دیے اور آپس میں ہاتھ ناپنے لگی۔ سب سے بڑا اور لمبا ہاتھ سیدہ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو پھر معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کا انتقال خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انتقال ہوا۔ آپ کے ہاں آپ کے پہلے خامد سقرام سے ایک فرزند پیدا ہوئے تھے، ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ جنگ جلولہ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ دراز قد اور موٹاپے کی طرف مائل تھی۔ کتب احادیث میں آپ سے صرف 5 احادیث روایت کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں بھی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ اطاعت اور فرما برداری تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھو۔ چنانچہ سیدہ سودا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس فرمان پر اس شدت سے عمل کیا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس پورے حصے کو اور پورے سیٹ کو سننے کے لیے ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں ضرور جائیں اور ان کو خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ کہ کبھی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ حج پر بھی نہ گئی، فرمایا کرتی تھی میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر سے نہ نکلوں گی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا حد درجے سخی تھی۔ اس صفت میں بھی آپ کا خاص مقام ہے۔ درہم و دینار سے انہیں کوئی محبت ہی نہیں تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ کی خدمت میں درہم و دینار کی ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا درہم ہے۔ فرمایا کھجوروں کی طرح اب درہم بھی تھیلی میں بھیجے جانے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر تمام کے تمام تقسیم کر دیے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کے خوف سے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور فرمایا اور قرآن پاک میں اس چیز کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جس عورت کو اپنے خامد کی طرف سے اسے زیادتی کا اندیشہ ہو یا رغبت کا اندیشہ ہو تو وہ اپنی خوشی سے میاں بیوی جو چاہیں یعنی کہ دوسری بیوی کو اپنی باری
یا دوسری بیوی کو جو بھی دینا چاہیں دے سکتی ہیں۔